اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کا ٹائٹل آپ کے سامنے ہے کہ درود ابراہیم روزانہ 1000 مرتبہ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 لوگوں کے میں نے کامنٹس لگائے ہیں کہ ایک نے پوچھا ہے کہ درود ابراہیم کم از کم روزانہ کتنا پڑھیں اور کتنا پڑھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے میں اس کا جواب دے دیتی ہوں کہ درود ابراہیم روزانہ کتنا پڑھنا چاہیے۔ دیکھیں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ کون سا درود شریف پڑھیں تو میں آپ کو کہوں گی درود ابراہیم پڑھیں۔ ساری عمر کون سا درود شریف پڑھیں، میں کہوں گی درود ابراہیم پڑھیں۔ سوال یہ کہ درود ابراہیم کی کم سے کم کتنی کوانٹٹی پڑھنی چاہیے یا کتنا درود ابراہیم پڑھنا چاہیے روزانہ۔ تو آپ سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ جتنا آپ کے لیے آسان ہو اتنا پڑھیں۔ نوافل عبادات کو ہمیں اس طرح کرنا چاہیے کہ اپنے ذہن پر بوجھ نہ بنائیں۔ اگر ہم سے کبھی مس ہو جائیں تو ہم پشیمان ہو کر اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ ہم لوگ بعض اوقات بہت بڑے بڑے ٹارگٹس رکھ لیتے ہیں، پھر جب وہ ٹارگٹس پورے نہیں ہوتے تو آئی تھنک اپنے کو کوسنے میں ہم زیادہ ٹائم ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ کے لیے آسان ہے ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ آپ کے لیے آسان ہے تو 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، ہر ایک کے لیے یہ کوانٹٹی ویری کرے گی۔ اچھا، درود ابراہیم روزانہ 1000 مرتبہ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ ایک دفعہ پہلے میں نے ویڈیو ایک پوسٹ کی تھی، چینل کا نام ہے لائف سکسیس۔ وہاں پہ جو درود شریف کے متعلق بیان دیتی ہوں وہ میری اپنی بہن ہے، ماشاءاللہ چھوٹی بہن ہے۔ تو انہوں نے ایک بہت زبردست طریقہ بتایا تھا، اور یہ انہوں نے اپنے فیملی میں اور بھی لوگوں کو یہ طریقہ بتایا جو کہ بہت کامیاب رہا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے، ایک تو ان کی ویڈیو کے نیچے انہوں نے لنکس دیے ہوئے کہ جس میں انہوں نے درود ابراہیم کو ریکارڈ کیا ہوا 1 مرتبہ اور پھر 1000 مرتبہ بھی ریکارڈ کیا ہوا ہے۔ اس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ اس ویڈیو کو چلاتے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ درود شریف پڑھتے جائیں تو آپ کا اتنی دیر میں 1000 مرتبہ درود شریف ہو جائے گا۔ اچھا، یہ طریقہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ لیٹس اسیوم آپ یوٹیوب کو اتنا زیادہ نہیں چلا سکتے، آپ اپنی آواز میں درود ابراہیم ریکارڈ کریں 1 مرتبہ، 100 مرتبہ، 50 مرتبہ، اور پھر اتنی بار اس کو سنیں، ساتھ میں پڑھتے بھی جائیں، تسبیح کا دانہ گراتے جائیں، تو آپ کا 1000 مرتبہ ہو جائے گا درود ابراہیم۔ یعنی کہ آپ اپنی آواز میں درود ابراہیم کو 1 مرتبہ ریکارڈ کریں اور پھر اس کو 1000 مرتبہ اسی وائس میں اس کو ریپیٹ کر دیں تو وہ 1000 مرتبہ کاؤنٹ ہو جائے گا۔ اب آپ کانوں میں ہیڈ فونس لگا لیں یا ہینڈ فریز لگا لیں اور درود ابراہیم اپنی آواز میں سنتے جائیں اور ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں۔ اگر آپ اس پریکٹس کو چند دن تک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ درود ابراہیم پڑھنے میں نہ صرف آپ کی زبان پر روانی آئے گی، بلکہ جب آپ اس ویڈیو کے بغیر بھی درود ابراہیم پڑھیں گے تو انشاءاللہ کم وقت میں زیادہ پڑھ لیں گے۔ ایک کامنٹ تھا کہ درود شریف کو صحیح طریقے سے پڑھیں، ٹھہر کے پڑھیں، تلفظ خراب مت کریں ورنہ اس کا فیض اور اجر نہیں ملے گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بات کہوں گی کہ دیکھیں، فیض دینا اللہ کا کام ہے، اجر دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کہا ہے کسی کو زیادہ دوں گا، کسی کو کم دوں گا، لیکن ہر انسان کی کوشش ضرور دیکھی جائے گی۔ اگر آپ کی نیت ہی یہی ہے کہ بس میں نے اللہ معاف کرے اس کو تیزی سے پڑھنا ہے اور اس کو غلط طریقے سے پڑھنا ہے، پھر تو چاہے وہ درود شریف ہو یا کوئی بھی بات ہو یا کوئی کام بھی ہو، آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اس کا اجر ملے گا۔ لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پانی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس جتنا بھی ٹائم ہے درود شریف پڑھنے کے لیے اس میں آپ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں تاکہ اتنی بار آپ کا نام جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے، تو پھر آپ کو آپ کی اس نیت کا اجر ملے گا۔ ہمیں انسان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کے بہاف پر یہ بالکل بھی نہیں کہنا چاہیے کہ گناہ ملے گا، ثواب ملے گا، اتنا اجر ملے گا، اتنا اجر نہیں ملے گا۔ ہمیں اپنی کوشش کرنی ہے۔ منزل تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہوتے ہیں جس پر مختلف لوگ مختلف سپیڈ سے چلتے ہیں۔ آپ نے نیت کر لی ہے کہ آپ نے 1000 مرتبہ کم از کم روزانہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی نیت کا اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ ساتھ ساتھ دعا مانگیں اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے استعداد میں برکت پیدا کر دے۔ اچھا، لائف سکسیس چینل کی جس ویڈیو کا میں نے ذکر کیا ہے اس کا لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں پوسٹ کر دوں گی، فیس بک پہ پوسٹ کر دوں گی، یوٹیوب پہ پوسٹ کر دوں گی، اس ویڈیو کے کامنٹ میں بھی اس کو پوسٹ کر کے کامنٹ کو پن کر دوں گی۔ لیکن اگر اتنی جگہ پوسٹ کرنے کے باوجود اگر کسی کو ویڈیو کا لنک نہ ملے تو آپ مجھے میسج کر دیجیے گا پھر میسنجر پہ، اس میں آپ کو بھیج دوں گی ویڈیو کا لنک۔ تلفظ کے بارے میں ایک اور بات بھی بلکہ مثال میں آپ کو بیان کروں گی یہاں پہ۔
اگر کوئی شخص توتلا بولتا ہے، ٹھیک ہے، اگر اب وہ درود پڑھے گا ڈیفینیٹلی اس کا تلفظ خراب ہوگا. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اس پہ فتویٰ دے دیں کہ جی اس کو اجر نہیں ملے گا، فیض نہیں ملے گا. جب تک کہ اس شخص کا توتلا پن ٹھیک نہیں ہوگا اور یہ صحیح تلفظ سے بات نہیں کرنا شروع کرے گا، اور پھر جب درود شریف صحیح تلفظ سے پڑھے گا تو تب اس کو فیض اور اجر ملے گا. ایک اور مثال بھی آپ کو میں دیتی ہوں. قرآن شریف جو ہے وہ عربی زبان میں ہے. ہم لوگ جو اجمی ہیں، جو عربی نہیں ہے، ہم لوگ جب قرآن شریف پڑھتے ہیں، اور ہم میں سے کتنے سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو تجوید نہیں آتی، تو ماشاءاللہ سب کو اجر ملتا ہے قرآن پاک پڑھنے کا. کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ جب تک آپ تجوید نہیں سیکھیں گے یا تجوید کے ساتھ قرآن شریف نہیں پڑھیں گے تو آپ کو اس کا اجر نہیں ملے گا. بہرحال مثالیں بہت ساری دی جا سکتی ہیں، صرف یہ بات کہنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ گناہ، ثواب، اجر، فیض یہ سب اللہ تعالیٰ کے کام ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ اس طرح کی باتیں کرنی ہی نہیں چاہیے. ایک میسج آیا تھا مجھے میسنجر پہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی چینل کے کامنٹس میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کے فیصلے اٹل ہیں اور انسان کو بھگتنا پڑے گا. انسان جو گناہ کرے گا، کچھ ایسے گناہ ان کی معافی نہیں ملے گی. اب دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں اگین جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کس کو معاف کرنا ہے، کس کو معاف نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ انسان استغفار پڑھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اتنے ٹپس دیے ہیں. آپ احادیث شریف اٹھا لیں، اس میں آپ کو اتنے ٹپس ملتے ہیں کہ جو انسان غلطی کرے اور اس کے بعد اپنی غلطی پر شرمندہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے. میرے خیال میں جو اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ ہم سٹیٹمنٹس جاری کر دیتے ہیں نا، یہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اس لیے کیونکہ نمبر 1 ایک تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی انسان بہت مایوس ہو جائے، کفر میں چلا جائے. مایوسی کفر کی طرف لے کے جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہوں. ہم اپنی کوشش کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، اور باقی تمام معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑیں. بہرحال کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، آپ بھی روزانہ 1000 مرتبہ کم از کم درود ابراہیم پڑھ سکتے ہیں. ویڈیو کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے. اس کے علاوہ آپ سے شیئر کروں گی کہ بہت سارے درود شریف خاص طور پہ درود ابراہیم پڑھنے والوں نے پچھلی جو ویڈیو تھی اس کے بعد کانٹیکٹ کیا اور بتایا کہ واقعی الحمدللہ وہ بھی آدھے گھنٹے میں یا پونے گھنٹے میں 1000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیتے ہیں. میری دعا ہے کہ اگر آپ روزانہ ہزاروں میں درود ابراہیم پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کوشش میں کامیاب کریں. آپ کے وقت میں، آپ کے پڑھنے میں، سب میں اللہ تعالیٰ شدید رحمت و برکت پیدا کریں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب اور دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کریں. آمین ثم آمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.